آپ کو بھی کوئی آج تک آفر آئی الومناٹی سے؟ ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیشنز، میوزیشنز اور اس قسم کے لوگ، ان کی اکثر چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ جوائن کرتے بھی ہیں. ان کو تو آفر بھی کی جاتی ہے. ہاں، آفر بھی. 1776 میں اراؤنڈ یہ جو ہے نا، ایسے تو شروع سے ہے لیکن ایک کلٹ پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے انٹلیکچوئلس کو نا دنیا سے اسکالرشپ دیتے تھے، امریکہ بلاتے تھے، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور پھر ان کے نا سیکس اسکینڈلز بناتے تھے کہ وی ہیو یور سیکریٹس، آپ جب اپنی کنٹری میں واپس جائیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو یو ہیو ٹو، مطلب آپ ہماری رکابوں میں، آپ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ویسے یہ والی ساری ڈسکشن بڑی چسکے والی ڈسکشن ہے، اور جب بھی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا تو چسکا پارٹی آ جاتی ہے. اچھا، چسکے والی تو ہے ہر بندہ اٹریکٹ اس میں ہوتا ہے، لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشیل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا وہ نہ کرے، تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشیل یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الومناٹی فری میسنز دس از علم لا ینفع، وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور اشارہ. لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں، روٹس پڑھیں، تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے، اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو، مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب، بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو، ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ، اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو، اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، باڈی کے جو بیسکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا، وہ ٹرینڈ ہے، جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، کریشن کو چینج کر دوں گا. So this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام النبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا، تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے، اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ الومناٹی اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے، بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں، اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا، ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا، اسکیپٹکس جو ہیں یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی، سائیکالوجی پڑھ لی، اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک، اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں ورس 1 اور 2 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز، فری میسنز، الومناٹی، یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے، پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا، مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں، گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں، ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے، ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا، وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے ایکچولی. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے، بالکل بہت، میں نام ہی لے لیتا ہوں چلیں، شیخ عبدالرزاق بن بدر، مدینہ کے، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا، پرسنل سٹوری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا، حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے؟ کہتا میں نے امیر ہوں. کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے I'm ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ دیا جن کا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا، حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھتا تھا تاکہ یہ، سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے، وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے. بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا، اسی میں یورینیٹ کرنا ہے، اسی میں
ایکسپریشن کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اتنے دن تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. کہتا مجھے تو برا تو بہت لگا. اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام, تم نے اپنی کسی محرم سے ولیعاذ باللہ فورنیکیشن ایڈلٹری کرنی ہوگی, زنا کرنا ہوگا محرم سے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے نا عجیب سا ہونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں تم نے تیسرا کام کرنا ہے, نماز چھوڑ دینی ہے. کہتے ہیں میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز پہ اتنی پکی کی ہوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. عربوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کچھ بتاؤ. تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا. اچھا. تو یہ بھاگتا بھاگتا ڈر کے آیا, تو یہ پہنچا اپنے پڑوسی کے پاس. اس نے گالیاں دی, سے کہا تو نے مجھے ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب پڑوسی نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیا. تو تم بیسکلی سو پیپل گیٹ رچ. اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ قرآن میں کیا آتا ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ مال خرچ ہیں تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر لیں. لیکن یہ جو مال ہوگا یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے ہے ثم تکون علیہم حسرہ, ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا, جس میں ہم اینڈ میں آئیں گے. لیکن مال آپ دیکھیں سبحان اللہ, اف یو کاؤنٹ دا اسٹیٹسٹکس کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے یو ایس میں ہی کتنے ہی بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری دیکھ لیں اور اس طرح سے باقی جتنی بھی انڈسٹری, 43 بلین ڈالرز پر ایئر یو ایس میں میوزک انڈسٹری پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا جو ذکر ہے وہ میوزک بن جائے, حالانکہ ایک مومن کا ذکر قرآن یا وہ اذکار ہوتے ہیں, میوزک بن جائے. 1 ملین سانگز ایوری ایئر ریلیز ہوتے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گیا. اور شیخ آپ وہ سٹوری پہ اگر جائیں نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی, تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم امر ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ, تو امورٹل بن جاؤ گے اگر. اور یہ میں آپ دونوں کو نا ایک انٹرسٹنگ سیٹینک ورژن بتاتا ہوں اس سٹوری کا, جو فری میسنز جو ہے نا ان کے سرکلز میں سنایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ایکچولی گاڈ دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گاڈ آف ارتھ ہے, گاڈ آف ہیونس. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے, یہ مطلب ایک ورژن میں آپ کو سنا رہا ہوں, سیٹینک ورژن, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگز ور مینٹ ٹو بی گاڈ, بٹ وہ جو گاڈ تھا نا وہ انسیکیور ہو گیا, اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے, کیونکہ اس درخت میں وہ ٹری آف نالج تھا, ٹری آف انفینٹی تھا. تو وہ کھا لیتے تو یہ اپنی اس میں اصل اس میں آ جاتے اور انہوں نے گاڈ بن جانا تھا. تو میں ان کو فریڈم دینا چاہتا تھا, لیکن اس گاڈ نے مجھے بھی نکال دیا, نعوذ باللہ انہیں بھی نکال دیا. اللہ. اب یہ پوری گیم ہے, پوری سٹوری. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سورہ الاعراف میں بھی اور مختلف آیات میں کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے, یعنی تمہیں کوئی ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کرے, ایسی سٹوریاں نہ سنائے. اور لٹرلی یہ ایک ورژن ہے ان کے فری میسونک سرکلز میں کہ ایکچولی میں سیویئر ہوں تمہارا, میں تمہیں ٹری آف نالج سے کھلا رہا تھا. وہ جو ایپل کا کانسیپٹ ہے نا کہ ایپل کھلا رہا تھا میں تمہیں تاکہ تم گاڈ بن جاؤ, تم امر ہو جاؤ. اب وہی پرپز ہم نے یہاں پہ اچیو کرنا ہے. وہ کیسے ہم نے اچیو کرنا ہے, وہ پھر اس کے سارے عبادات اور جو کانسیپٹس ہیں فری میسنری کے اور جو بھی ان کے سرکلز میں ہوتا ہے آپ نے ایپل کہا نا, میرے ذہن میں یہ ایپل آیا یہ والا. اللہ اکبر. یہ ایک تھیوری ہے. I can link something, you know. یہ کھایا out of the apple, یہ کھایا out of the apple. بہرحال یہ کچھ ظاہر ہے. اس کا اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے آج تک کلیم کیا کہ میں رب ہوں, ابلیس کا وہ چہیتا ہے. جی ہاں, جی ہاں. فرعون نے کہا ربکم الاعلی. ہم نے تعویذ کھولے ہیں جس میں فرعون, قارون, حامان, شداد کے نام لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لیجنڈز کون ہیں, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق, علی بن ابی طالب. ابلیس کے لیجنڈز کون ہیں, جن کو وہ بہت پریز کرتا ہے, ہیروز کون ہیں, وہ لوگ جنہوں نے گاڈ ہونا کلیم کیا. اور ابلیس گاڈ ہونا خود بھی کلیم کرتا ہے, اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے, جیسے اللہ کا کان عرش علی الماء, اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا, ابلیس نے اپنا تخت پانی پہ سجاتا ہے. بالکل صحیح. جسٹ ٹو. اور یہ جو 2 کا سائن ہے الومناٹی کا, فری میسنز کا, اور یہ جو یہ والا سائن ہے, کوئی پکچر نہ لے کے ہو گیا یا تو آپ نے الومناٹی جوائن کر لیا. تو یہ جو سائن ہے بیسیکلی یہ ہے 1+1. ہمیشہ یہ ایک ہے واحد الاحد, یہ ہے ایک کے ساتھ ایک اور ہے. تو ابلیس کا جو بھی حرکتیں دیکھیں نا, وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے نا اس کو ریسیپروکیٹ کروں اور ریپلیکیٹ کروں, اور وہ میرے میں چیزیں آ جائیں. اس لیے وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میرے سامنے, وہ یہی کلیم کرتا ہے نا گاڈ آف ارتھ میں ہوں. اگر آپ سارے ریلیجنز دیکھ لیں, ایجپشین مائتھولوجی, گریک مائتھولوجی, ہندو مائتھولوجی, اس میں ہمیشہ آپ کو نا ایک ایول سا گاڈ بھی ملے گا. آپ یہ مارول کی موویز اٹھا لیں, یہ جو تھور ہے اس کا جو بھائی ہے لوکی,
وہ بھی نیچر میں تو گاڈ ہی ہے نا, سو کالڈ گاڈ. تو وہ تھوڑا سا ایول ہے, وہ ریبیلیس ہے, وہ جیلس ہو گیا, یعنی وہی ایڈم اینڈ ابلیس کی سٹوری. پھر اسی طرح ہیڈس جو ہے, ہیڈس یہ گریک میتھولوجی میں گاڈ آف دی انڈر ورلڈ. اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوا گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں انکی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گاڈ, وہ میرے نزدیک یعنی ابلیس ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں آپ کو نا وہاں ڈفرینٹ گاڈز ملیں گے, اور ان میں ایک گاڈ یہ ملے گا جو انڈر ورلڈ کا گاڈ ہے, جو مطلب بڑا پاورفل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگوئسٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام اور ابلیس والی, طرح طرح میتھولوجیز آ رہی ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم ریلیجنز کو ایکسپلور کریں گے نا مختلف, تو اسلام اتنا واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے, اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف طریقے سے کس طرح لوگوں کا اپنا ایجنٹ بناتا رہا ہے. اور آج فری میسن کہہ لیں, الومیناٹی کہہ لیں, پیپل کال اٹ کانسپیریسی, فائن کانسپیریسی ہے, لیکن قرآن بھی کانسپیریسی ہے, شیطان بھی کانسپیریسی ہے, آپ سیٹن کو بھی کانسپیریسی کہیں گے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو پھر تو ساری گیم ہی ختم ہوئی. یہی تو وہ چاہتا ہے. آج میں نے دیکھی ہے وہ ایک یو کے میں 2 فری میسنز کے, فیمیل فری میسنری کے گروپس ہیں بڑے بڑے, اور بی بی سی کی پوری ڈاکیومنٹری 15 منٹس کا کلپ ہے کہ وہ ادھر ان کے اس میں جاتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے, جی ہاں, اور چیکرڈ فلور ہے وہاں پہ, اور بڑا وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں, درمیان سے ایک فلیگ لے جایا جا رہا ہے, اور ساری وہ ایجڈ فیمیلز ہیں. کبالا میجک جو طہا بھائی نے کہا نا کہ 11, یہ جو نمبر 11 ہے, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. یہ پوری سائنس ہے شیخ, نیومرولوجی اور ایسٹرولوجی, اس میں پرانی قومیں بھی پڑھی تھی. غاروں میں آپ چلے جائیں, پرانی پینٹنگز ہیں جس میں نیومرولوجی نمبرز لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ایک ڈاکومنٹری ہے اینشینٹ ایلینس, عام لوگ دیکھیں گے تو تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے, اسی لیے میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پروو یہ کیا ہے, سائنٹسٹ نے, آرکیولوجسٹ نے, پوری ٹیم بنی ہے ریسرچرز کی, پرانے کیوز میں گئے ہیں, وہاں پینٹنگز نکالی ہیں, وہاں نمبرز نکالے ہیں, ثابت کیا جب پیرامڈز بھی ایلینز نے بنائے ہیں. انسان بھی ایلینز کی بہت ہائی جینیٹک انجینئرنگ ہے, انسان بھی. اور اسٹیفن ہاکنگ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ وہ اس حد تک مان چکا تھا کہ انسان جو ہے یہ کریٹڈ ہے, یہ تو پکی بات ہے, اور یونیورس بھی ظاہر ہے کو سپر پاور رن کر رہی ہے, لیکن اس نے جو کریڈٹ دیا وہ ایلینز کو دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بہت ہائر انٹیلیجنس کے لیول پہ ایلین سیویلائزیشن ہے جس نے انسانوں کو جینیٹک انجینئرنگ سے بنایا. ایک مووی ہے پرومیتھیوس, میں کچھ موویز کا تذکرہ کروں گا تو آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی موویز دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے تو ظاہر ہے IMDb پہ جا کے سائنوپسس پڑھنا, ریسرچ کرنا, اور کوئی مووی دیکھ بھی لینا ریسرچ پرپز. اور یہ موویز میں بہت زیادہ ڈپکشن ہوتی ہیں ان چیزوں کی. شیخ ایکس مین لے لیں, لارڈ آف دا رنگز لے لیں, آپ یہ ہیری پوٹر لے لیں, ہر موویز جو ہے نا اس میں یہ چیز مل رہی ہے, ایجنڈا کے تحت بنی موویز میں بھی اور گیمز میں بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا شیطان واقعی خوش ہوتا ہے اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو سارا میری تو ریسرچ ہے اس پہ, اٹ از یہ ریچولز ہوتے ہیں باقاعدہ, لیکن ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا اس میں زیادہ انوالوڈ ہے. ایجنڈا پرومیتھیوس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا کہ ہم ایلینز کے کریٹڈ. ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے, اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, لیکن سیم یہی تھیم ہے کہ وی ور کریٹڈ بائی ایلینز. اسی طرح نوح ایلین تھے, موزیز ایلین تھے, آرک آف دا کووننٹ ایلین کوئی ٹیکنالوجی تھی, اسی طرح نوح علیہ السلام کا شپ ایلین ٹیکنالوجی تھی. ہر چیز ایلین سے کیوں جوڑیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھا کے کہ ہم وسوسے ڈال رہے ہیں, ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں. شیطان نے کہا تھا نا ان میں فالس ڈیزائر اور ڈاؤٹس ڈالوں گا, ان کو میں اسٹرے سینڈ کروں گا. تو سائنس کے تھرو اور یہ ڈاکیومنٹریز کے تھرو یعنی اتنا انویسٹ کر رہے ہیں شیخ. ہالی ووڈ کی ایک ایوریج مووی مطلب $65 ملین کی بنتی ہے ایوریج, جس کی ریٹنگ IMDb پہ 2 ہوگی یا 3 ہوگی میکسیمم. میں اچھی ہٹ کی بات نہیں کر رہا, ایوریج مووی. اور ہمارے یوتھ کلب کا شاید 10 سال کا بھی یہ بجٹ نہ ہو, مطلب پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنے پیسہ لگا رہے ہیں, دیر از سم ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ کچھ نہ کچھ میسج کنوے. گیم آف تھرونز کا صرف ایک ایپیسوڈ $15 ملین اس پہ خرچ کر رہے ہیں. سانگز کا ہے وہ مائیکل جیکسن کا جو ایک بڑا مشہور گانا ہے, وہ $1 ملین کا اس کی پروڈکشن ہے سانگ کی. ایلینز کی اپنے بات کی, ایلینز پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک 3 جو خبیث لوگوں کے نام لیے تھے, فیرو, قارون اور حامان. جی سورہ غافر میں ایک ورس ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ ورس نکل گیا ہے, بٹ اس میں تینوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سائنس کے ساتھ بھیجا اور میریکلز کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, ٹو حامان, قارون اینڈ فرعون. یہ جو ٹرائنگل آف ایول ہے نا شیخ, قرآن میں ٹرائنگل آف ایول ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں,
فیرو از دا سیکولرزم, یعنی لادینیت, کوئی گاڈ نہیں ہے, میں گاڈ ہوں, ہیومن بینگ گاڈ ہے, یو آر گاڈ. آئی ایم کا جو کانسیپٹ ہے, جو آج کل ان کی میوزک البمس کے نام بھی آئی ایم ہوتے ہیں نا, بیونسے کا پورا ٹور ہے آئی ایم کے نام سے, آئی ایم. اور اسی طرح ایک وہ ریپر ہے, اس کی پوری البم ہے آئی ایم کے نام سے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ریپ آف گاڈ کے نام سے جو اس نے نکالا تھا, تو بیسیکلی دے کال دیم سیلز گاڈ. یس, کہ وی آر گاڈ, وی کین بی گاڈ. ٹری آف نالج ہمیں مل جائے. اور وہ ٹری آف نالج کیا ہے, وہ جو ابلیس دیتا ہے انہیں محفلوں میں, وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹری آف نالج ابھی بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں. سٹوری ساری وہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بیسیکلی. تو بہرحال بیونسے کا میں نے آپ کو بتایا, تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم. اچھا, اپنے فرعون جو تھا بیسیکلی, فرعون کو میں بتا رہا تھا کہ وہ لادینیت والا پورا سسٹم ہے, اور قارون کیپٹلزم, یعنی کہ کنزیومرزم. ابھی پرسوں ہی ماشاءاللہ ساحل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کھپا دو, اس دنیا میں کھپا دو, اور پیسے بنائی جاؤ, پراپرٹی بنائی جاؤ, کوئی زکوٰۃ کوئی چیریٹی نہیں. تو کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے پورا. اور تیسرا جو حمان ہے شیخ, اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجی میکر. فیرو کو سارے مشورے وہ دیتا تھا, یعنی پروپیگنڈا مشین, ان شارٹ میڈیا. جب تک یہ تین چیزیں جو ہے نا, مطلب کہ ایک گورنمنٹ, ایک اکنامکس اور ایک میڈیا, یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے, تو پھر چلے مان لے فری میسن, لومیناٹی ایک پروپیگنڈا ہے, ایک کانسپیریسی ہے. لیکن دنیا کا اس وقت نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے, اور جس کیوس میں ہم ہیں, اور جو چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں, اور جس طرح پچھلے 20 سال میں میڈیا کی موویز, گانے اور لیرکس اور ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا, جس طرح ہائپر سیکشولائز کیا گیا ہے ہمارا ورلڈ, تو وہ کیا ہو رہا ہے, ویئر آر وی گوئنگ. مطلب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ آل؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی, مطلب کائنات کی جو 20,000 سال سے بھی بڑی ہسٹری ہے, اس میں ایسا نہیں ہوا, اور اچانک سے ایسا ہونا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں یار بس ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے, ایون انڈین گانے میں بھی, پاکستانی اور ہالی ووڈ گانے میں بھی آڈیو پورن جان بوجھ کے انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو کسی طرح سے. آپ پورن انڈسٹری دیکھ لینا, مطلب بھری ہوئی ہے فلتھ سے, جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں چائلڈ پورن پہ اور پیڈوفیلیا پہ اور کتنی چیزوں پہ, یہ انسان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی even the west realizes this and they don't stop it. So the unfortunate thing is کہ یہ جو تینوں ایول آف ٹرائنگل آپ نے بتایا, یہ تینوں چیزیں ابھی کرنٹلی اسی کلٹ کے ہاتھ میں ہے, اسی 1% کے ہاتھ میں ہے. شیخ فیرو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ, افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں, بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نہیں بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ, کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ, ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو, جیسے ہمیں ہوئی تھی. ہم اگنورنٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ مٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورنس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورنٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ فارم. اور انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ, کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورنس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورنس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو کھانے نہیں رو رہا ہوتا, ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی, سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں, کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کے قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک بجانے والی. آج کے سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا,
لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے, یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے 1 2 3 1 2 3, اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے ہیں جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان. گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 از the number of the beast. ایگزیکٹلی, یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا ہے. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں موویز میں, سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی وہی تھنگ بات اباؤٹ ہم کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ بھی جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ دا اسٹار آف ڈیوڈ اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں ہماری مدد کر لیں, حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا, بیہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو بلکہ ٹھیک کرنے لگ گئے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ, میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے, کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلس اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر 2 اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, ہنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز, so called gods used to rule the world before human beings. Greek mythology یہ ہے. اور پھر اولمپینز آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. اولمپینز جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ میں آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا, یو آر دا سن آف زوس. یو آر دا سن آف زوس, یعنی زوس از دا گاڈ آف گاڈز ان گریک میتھولوجی. اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم یو آر ناٹ ان دا ریلم آف پیپل, یو آر ون آف دا گاڈز. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس سے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا فتح کرتی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. بالکل. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ, اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم انٹو دس ڈائمینشن, اور تھرو پورٹلز, یہ جو پورٹلز کا سسٹم ہے. انفیکٹ ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 واز اے big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو, we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے آئی پیٹ گوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, اور بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں,
اس میں لٹرلی پورن کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پورن دیکھ رہا ہے, اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے, پورن کی جو لیگ ہے نا, پورن کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پورن کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی, جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں آ کے, ریچولز ہوتے ہیں, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر, جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی. تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا, یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیمب, اس کی یہ کرتے ہیں بیسیکلی, اس کی موکنگ کرتے ہیں, جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں, یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, اسٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ دے ڈو ریچولز ٹو سمن ڈیولز. ڈیولز کو سمن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, یہ چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو اور یہ خباثتوں کے تھرو. مسلمانوں نے بیفومیٹ کی جو ہے نا تصویریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائی ہوئی, کتنی عام ہو گئی ہیں یہ جو گوٹ ہے بیسیکلی, جی اس کا کیونکہ اس کا سمبل جو ہے نا بیسیکلی گوٹ یا لیمپ سے دیا جاتا ہے, اس کی لگائی ہوئی ہیں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ, کیونکہ سبحان اللہ یہ کیا ہے کہ وہ سبلیمنل مارکیٹنگ کے تھرو وہ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور ہمارا مسلمان بیچارہ بے وقوف, وہ جو ہے نا, ہم ناچتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم جو ناچتے تو ایسے ایسے کر کے ناچتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا چکر ہے. بس یہ سمبلس کے تھرو شیطان جو ہے نا, آپ کو میرا جو ایک ای میل آئی ڈی ہے ابھی بھی جو فیس بک کا ہے پرانا, وہ کیا ہے, دا ان اللہ the charming نہیں دا بلیک ڈیول. اچھا, but you're white. نہیں, میرا جو ای میل ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہاٹ میل کا ہے the_stained, اور یہ nile.cbi, یہ آپ کو پتہ ہے میں نے پکچرز پرانی کچھ دیکھی, جی میل کا ہے. آپ کی نا ایسے بال ایسے نا نوکیں بنی ہوئی تھی اس کی, ہے نا. شیخ میں ورسٹ فارم آف میوزک میں پڑھ گیا تھا, ڈیتھ اینڈ بلیک میٹل میں. میرا ایک دوست تھا زرار, ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بھی اب ہدایت دی, ماشاءاللہ بہت اب نیک بچہ ہے. تو ہم دونوں سنتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں, اور میں لیرکس بیان نہیں کر سکتا, بڑے بینڈز کے بھی نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ, کس طرح کے سیٹینک لیرکس ہوتے تھے یار. ویسے اس وقت سمن کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہوتے تھے, we would just ہم سنتے تھے, memorize. and میں نے ایک بار شیخ واللہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میرا کیلکولس کا پیپر تھا انجینئرنگ میں, اور میں رات کو یہ منحوس گانا, اس کا میں نام نہیں لوں کیونکہ لوگ سرچ کر لیں گے, ایسے نحوست آ جائے گی ان کی لائف میں. ایک بینڈ ہے بلیک میٹل, ڈیتھ میٹل اینڈ بلیک میٹل, اس کا گانا تھا, اور وہ لٹرلی شیطان کو سمن کر رہا تھا اس گانے میں. اچھا, میجسٹی کہہ کے, فیتھفل می, میجسٹی فیتھفل می, کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا, اس رات میں نے اس پہ غور کر لیا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ رات میری کیسے گزری تھی. مطلب لٹرلی مجھے منحوس سی ایک فیلنگ آ رہی تھی, اور ایسے لگ رہا جیسے کوئی بڑی نیگیٹو انرجی میرے روم میں آ چلا. اس کے بعد میں نے وہ گانا نہیں سنا. شیخ ایک کمرہ تھا دور جالیت میں ہمارے دوست کا نا, اٹ واز فل آف, وہ اسکیچنگ کرتا تھا, اٹ واز فل آف اسکلز,
It was full of sketching, it was the nude girls बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, and that was our party room, ठीक है, और वहाँ पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है, बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कौवे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है, और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कौवे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया आपको सुनो, यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पे वादी नखला में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो उनके इर्द गिर्द आ गए और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस आए। ये अब्दुल्ला अर-रहकल मख्तूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो अलग जब दुआ की थी जब लोग मदीना में आए थे जी और हिजरत करके आए थे तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह ने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरे बादलों को, वबाओं को ले जा और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जाओ उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस आने का तोड़ दिया, उन्हें नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, विच वाज अ फीमेल जिन, और उनसे बैटल की और खालिद वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, यू नो डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था? जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है, घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आपने इनको पकड़ना है। बाय द वे आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से बताएं? मैं लाज़िम टेम्पलर्स से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेंपल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है ना जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है, और ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीजें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे गालिबन, तालूत जी, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया था जो सिंबल था पावर का, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट। इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है, अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं, जादू से किया। अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलकिन कफरू, और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे, नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, because obviously they were involved in filthy practices और लड़ाइयाँ डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे। तो they ran away and some of them they reached England, और वहाँ पे जो किंग था उस टाइम का रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। and some of them ran to Germany,
جرمنی والی جو شاخ ہے وہ الومیناٹی کہلائی اور یوکے والی جو شاخ ہے وہ فری میسنری کہلائی. اب یہ صرف نام ہے. اگین میں یہ کہوں گا چلو مان لو یار ایک کانسپیریسی, کوئی فری میسن الومیناٹی نہیں ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری اکلٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. آپ کے پورا ایجپشین ریلیجن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میجک پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سومیرینز میجک پریکٹس کرتے تھے, بلیک میجک میں فلتھ میں انوالو تھے. سٹارز کا نالج شروع سے, ایسٹرالوجی کا نالج شروع سے, انسان کا رخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں. ساری قومیں دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی, پکی بات. وہ والے دروازے جو انٹر گلیکٹک ٹریول کے دروازے ہیں, انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے دروازے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, ہمیں بھی وہ نالج چاہیے. اور البدایہ و نہایہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے, عزازیل نے نالج لرن کر لیا تھا, اس لیے اس کو سلطان الارض کہا جاتا تھا کہ ہی نیو دا ڈورز, یہاں سے وہاں تک, دوسری ڈائمینشن تک, یعنی ہیونز تک, دوسرے ہیونز تک. اور ہولی اسکرپچرز میں ہے کہ دروازے ہیں, یعنی آسمان کے دروازے, وفتحت السماء فکانت ابوابا, اللہ قیامت والے دن سارے دروازے کھول دیں. اور یہ جو شیاطین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں, یہ باتیں سننے اور دروازوں پہ جو ہو رہا ہے, جو فرشتے کلام کر رہے ہیں, قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو یہ جنات خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن میں آتا ہے جو جن میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جب یہ ہم آسمان کی طرف جاتے تو ہم نے بڑا اسٹرکٹ پہرا پایا اور جو ہے نا وہاں پہ گارڈز پائے. بالکل. اور جب بھی ہم کوئی بات سننے لگتے فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَصَدًا, کہ جب وہ ہمیں نا ایک پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو کاش ہمارے بچے نا یہ اس طرح ویژولائز کر سکتے جیسے یہ مارول کی موویز ویژولائز کرتے ہیں. گارڈینز آف گیلیکسی ایک مووی ہے, وہ کیا ہے کہ اوپر تمہارے گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیومن بینگز کو, ارتھ کو سیو کر رہے ہیں. اب وہ اس میں گارڈینز آف گیلیکسی ہو گئی, یا ایک وہ اس میں کریکٹر ہے خاتون, اس کا کیپٹن مارول, وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے, اور وہ جو ایک ولن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ. تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ اینجلز کھڑے ہوئے اوپر, گارڈین آف گیلیکسیز کون ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا. پتہ نہیں کون کون سا اینجل اوپر کھڑا ہوا ہے, کس طرح گارڈ کر رہا ہے شیطانی فورسز سے. وہ ڈورز نہیں کھول سکتے, وہ والے وہ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں سے. حدیث میں واضح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان, معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے, یا رکوع یا سجدہ یا رکوع یا قیام کر رہے ہیں ایوری ویئر. اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آڈینس بھی اس پہ غور کرے, آپ دونوں بھی, کہ جب سے دنیا بنی ہے نا, سارا میڈیکل نالج اور فزکس کا جو نالج ہے, یہ 2 پیک کے نالج ہیں. ایک فزکس, ایسٹرو فزکس اس دور کا جو ہے نا, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ پروفٹ ہے, ایسٹرو فزسسٹ جو ہے. بالکل, وہ ایسٹرو فزکس ان کے لیے ریلیجن ہے, لبرلز کے لیے خدا ہے, ایسٹرو فزکس بس. تو جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا, فزکس اور میڈیکل سائنس, 2 چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ, یہ ڈورز ایگزسٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈز پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیخ ٹیلی پورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا یہ ہے کون. بالکل, یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ ذکر کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کل غیث استدبرت ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلی پورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل,
پورا پورا پلانیٹری نالج سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکل جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنس. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں ہے, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا, اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتہ لگا, لوکیشن کیسے پتہ لگی انہیں, پتہ کیسے لگی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. وہ پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن اور وہ سارا, بڑی فیمس مووی ہے یار, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے مالکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ, ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا, اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا آ رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو. اچھا یہاں سے میں جو بتایا پوائنٹ انہیں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ سوچیں آج سے 10 سال بعد آپ پین میں تھے, سفرنگ میں تھے, ایک دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا اگلا 10 سال پتا تھا, اللہ نے دیکھا ہوا ہے. اللہ مسکراتے ہوں گے آپ کی دعاؤں پہ کہ اس کو پتا نہیں اس نے 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے, ابھی یہ پین میں سفرنگ میں دعا کر رہا ہے, اللہ دعا قبول کرے گا. لیکن اللہ نے اینڈ تک دیکھا ہوا ہے, اس لیے پروفیسر نے کہا نا سب سے زیادہ صابر اللہ ہے, اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ صبر ہے. سمجھ آ رہا ہے, تقدیر سمجھ آ رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات, یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا, ٹائم کو پیدا, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بری ہیں, ان سب سے, اس سے باہر, ہم قید ہیں. اندر ڈال کے اللہ سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں, ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسانوں کے پاس, مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, جی میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں, میں ہاتھ سے یہ پورا آفس یا ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان, ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی, اللہ نے کہا نا یہ متکبرین ہیں, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے, میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی, بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject exactly. some میں نے آپ کہا نا اسکیپٹسزم, یہ آج
بکتا ہے, یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں سب سے پہلے, یو ول بیکم کول, اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا کریٹیکل تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں. تو آپ نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو, اپنے لاجک کو, انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا. علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ, پوری کائنات کے بادشاہ ہیں, دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں, لیکن جب تخت سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا, کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل, اپنے سے نہیں جوڑا اس کو, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں اس میں فضل کیوں کیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ میں مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب نے پہ کوئی احسان نہیں کیا, کیا بات, اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا, ہم محتاج ہیں. ومن کفر فان ربی غنی کریم, جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں جا رہا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان, اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن, ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں, 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں, 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم کو, یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے, ہم ایگری کریں نہ کریں یہ ان کا ایک ویو ہے, اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا, 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے, پیچھے گئے ہیں, پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو, اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن, یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر تو آپ بلا ہیں, پھر تو آپ وہ گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی طرف میں دیکھیں, ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن کی. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ, ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم ایمورٹل ہو جاؤ, اور انسان ہونا چاہتا ہے, لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس, بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں, ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از, وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے ہاں تم مر جاؤ گے, ہم مر جائیں گے, پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں, امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا, ایک چپیڑ ہے سب کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے براق پہ, یعنی براق برق سے نکلے نا, برق از لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ سے بندہ جب ٹریول کرتا ہے تو ٹائم بیکمز فزیکل, تو ٹائم اسٹاپس فار یو. ایون جب یہ لوگ, ہم نے اسپیڈ آف ساؤنڈ تو اچیو کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو JF-17 تھنڈر ہے تو نتھنگ, ٹھیک ہے, اچیو کی ہوئی ہے. ایون جو مون پہ مشن گیا تھا, یہ بھی کانسپریسی گیا تھا یا نہیں گیا تھا, لیکن جو کہتے ہیں گیا تھا, انہوں نے اپنا ٹائم میچ کیا دنیا سے. when they reached back earth they were 3 minutes behind the time, ٹھیک ہے, they were 3 minutes younger than the whole planet. So when you achieve the speed of light, time becomes physical. یہ خیر اس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے وسلم جب براق پہ گئے اور وہ ایسی ڈائمینشن میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انبیاء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ایک ہی رات میں کس طرح سے گئے اور کہا کیسے کیسے آسمانوں پہ, حالانکہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. Exactly. Second as compared to fifth, the third to fifth. Physically تو آپ جا ہی نہیں سکتے, تبھی تو وہ ڈورز کھولنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے وسلم پہنچے تو دروازہ ناک ہوتا اور کہتے کون ہے, سوال چوکیدار ہیں, پوچھتے کہ انا جبریل وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہر مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. برا بن عازب کی حدیث جو ہے نا کہ جب وہ روح جاتی ہے اوپر, سب کے لیے دروازے کھلتے. تو اللہ تعالیٰ نے
پھر وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا, that is the source of life, the source of life, کیا بات ہے, جہاں سے تمام امور وہیں تک جاتے ہیں اور وہیں سے نیچے اترتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کی جب کبھی آپ جو سلطنت ہے نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اللہ کا ریل. میں ابھی میرے بھانجا بھانجی ہے نا, وہ ذرا شوقین ہے موویز کے, گاڈزیلا مووی لگائی ہوئی تھی, تو بہرحال اس میں وہ دکھایا کہ بہت بڑے بڑے کریچرز, ٹائٹنز. تو میں نے وہ ایک سین دیکھا, گاڈزیلا سامنے کھڑا ہوا ہے, ہیوج کریچر. تو میں نے سوچا کہ یار جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی نے دیکھے ہوں, یعنی ڈر گئے اور آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ زمبیلونی مجھے کور می. کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پر کور کر رہا تھا ایسٹ کو, ایک پر کور کر رہا تھا ویسٹ کو. میں نا یقین جانے اللہ, یہ آپ نے بات کی نا, پرسوں یا ترسوں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ویسے آسمان پہ دیکھ رہا تھا افطاری کے ٹائم سے پہلے, اینڈ the sky was very clear, کچھ کلاؤڈ سے پیٹرن تھے. اچھا میں پھر ایسے امیجن کر رہا, میں نے کہا جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں نے دور تک دیکھا, مجھے یہ G11 G12 کے کچھ مکانات نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اس کو سب کور کرو. میں نے کہا تو G11 G12 ہے. جبریل علیہ السلام جب اپنی اصل شیپ میں آئے نا, ان کا ایک پر ہورائزنز کو کور کرا تھا, مطلب دنیا تو چھوٹی ہے, کور کرا تھا. and he was sitting on a throne and rubies and pearls and jewels were coming out of his feathers. One cannot even imagine this. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان اگر وہاں سے ڈر کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہیبت کی کیا جو ہے. وہ تو پہلے دفعہ ڈرے نا جی, پھر جب دوسری دفعہ جب انہوں نے دیکھا اصل فارم میں, ٹھیک ہے, تو وہ فکانا قاب قوسین او ادنی. اچھا میں نے دیکھا جب ایسا آسمان میں نے کہا کہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو جائیں. نظر کہتے ہیں فکانا قاب قوسین او ادنی, ایک جو ایرو ہے نا اس کے برابر یا اس سے بھی کم وہ قریب آ گئے. لیکن اللہ کے وسلم ما کذب الفؤاد ما رأى, ان کے دل نے نا جھوٹ نہیں بولا جو انہوں نے دیکھا. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى, اور پھر ما زاغ البصر وما طغى, نہ ان کی آنکھ نے دھوکا کھایا نہ وہ ڈیلیوژن میں گئے. مطلب جو اللہ کی نے دیکھا نا, اور ایون جب سدرۃ المنتہا پہ جب انہوں نے کہا, جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی مخلوق اسے اوپر نہیں گئی, ایون ملائکہ بھی نہیں گئے, اس کے بعد آپ اکیلے ہی ہیں. تو جب وہ گئے نا تو کہتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ جو درخت تھا نا, کہتے ہیں وہ اس کا جو لیوز تھے وہ گولڈ اینڈ سلور, اور وہ کلرز چینج کر رہے تھے, اور ان کا جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں پھر حدیث کے اینڈ میں کیا آتا ہے, کہتے ہیں I cannot explain to you کہ کیسا تھا سدرۃ المنتہا. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے, مطلب حجاب کے پیچھے اللہ تھے, جیسے ٹاٹ سوکھ کے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یعنی ہیبت چیک کریں, اللہ کی ہیبت چیک کریں. اور اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے فرشتوں کو آسمان سے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں کہ تمہارا رب بول رہا ہے, چپ ہو جاؤ. یہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ڈسکشن, شیخ میں آپ دونوں کو اس میں لیسن جو ہے نا ہمیں جو لرن کیا ہے, ہمیں یوتھ کو بتا دیں کہ ایون قیامت کے دن میں نا جب لوگ شور مچا رہے ہوں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, اور چیخنا چلانا اور گالیاں دینا ہوگی, لیکن جب وجاء ربک والملک صفا صفا ہوگا نا, جب ملائکہ آ رہے ہوں گے, ایون جب فرشتے آئیں گے نا جو حاملۃ العرش ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ رب آ گیا. اللہ, اب یہ رب نہیں ہے, رب کی مخلوق ہے. جب رب آئے گا نا, تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے نا, پھر قرآن میں کہتے ہیں وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اللہ اکبر. لوگوں کی نا اصوات یعنی آوازیں پست ہو جائیں گی, فلا تسمع للرحمن فلا تسمع الا ہمسا, آپ کو آواز نہیں آئے گی ایکسپٹ قدموں کی چاپ کے. اور یہ یوتھ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ why there is so much evil in this world, جب رب ہے, کیا رب ہے بھی یا نہیں ہے. 2-4 ریچرڈ ڈاکنز کو اور سیم ہیرس کو پڑھ کے تم اللہ کا انکار کرنا شروع, یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو خود ایکسپلین کر لیں گے, خود جواب دے دیں گے. Be humble. The request is, the lesson we learned is be humble. Just trust اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہاں یہ ریسرچ کریں کہ اسلام حق ہے اور سب کچھ ہے, جب پہنچ گیا سمینا واتوانا, اور پھر سبمٹ کر جائیں اور پھر اپنی زندگی گزار دیں, اور اس سے آگے بڑھیں. بڑا رب ہے جس کی یہ کوالٹی اور یہ اس کی میجسٹی. اور جب آپ منہ سے کہتے ہو کہ رب ہے یا نہیں ہے, امیجن وہ سن رہا ہے, اور وہ آپ کے ایون تھاؤزنڈز آف نیورونز کو اگر ایک کو پکڑ لینا, آپ یہیں پہ گر جائیں گے. یہ تو آپ ہارٹ کو بیٹ نہ ہونے دے the next moment. یہ رب کے سامنے تو دن باری باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے. بہرحال ڈسکشن ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹیلی پورٹیشن اور the desire to live longer and to become immortal, یہ ریسرچ شروع سے شیخ چلتی آ رہی ہے. اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس تو آج ہے نا,
پہلے کیا سائنس ہوتی تھی, پہلے کیا چیز ہوتی تھی, پہلے اکلٹ پریکٹسز ہوتی تھی. الکیمی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نالج ہے, تھوڑا سا ماڈرن نالج ہے 17ویں صدی کا 16ویں صدی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, میجک ہوتا تھا, بلیک میجک لرن کرتے تھے, شیاطین سے رابطے کرتے تھے. کسی طرح یہ دو چیزیں, ہمیں ٹیلی پورٹیشن کرا دو, ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرا دو, یا کسی طرح ہمیں امورٹل کرا دو, ہمیں لمبی عمر چاہیے, وی ول سیل آور سول ٹو دا ڈیول, لیکن ہمیں پاور چاہیے, گلیمر چاہیے, سکسیس چاہیے, لمبی عمر چاہیے. یہ جو چاہت ہے نا, جو لسٹ ہے ہیومن بینگ کی, یہ شروع سے چلی آ رہی. سو اگین یہ بات میں نے کیوں بتائی, یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. آپ پرانی میتھولوجیز نکال کر دیکھنے, آپ کو یہ علم مل جائے گا. یہ چیزیں آپ لڑی جوڑ لیں گے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے ایجپشین گاڈز کا, میں فالس گاڈز کا ذکر کروں گا, میں آپ کے سامنے سومیرین گاڈز کا ذکر کروں گا. آپ کو ساری لڑی جب آپ جوڑیں گے ابلیس سے جا کے ملے گی. ہندو میتھولوجی کو ہم کھولیں گے, آپ دیکھ لینا کہ اس میں بھی کیا گیم کیا ابلیس نے, اور کوئی پروفٹ میں بھی آیا اس کو خدا بنا دیا. لیکن یہ اصل بات یہ کہ یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اب یہ لوگ کس طرح سے گیمنگ کر کے کہاں لا رہے ہیں یوتھ کو. اس پر آپ کی کیا ایک ریسرچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ, اور وٹ ڈو یو سی, ویئر از ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ ناؤ, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ نا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انسان کو اپنا آپ بھلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا, تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اور جب اپنا آپ بھول جاتے ہیں نا وہ, تو دین دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. آپ سنگرز کے دیکھ لیں, جسٹ رائٹ دا نیم آف دا سنگرز, ٹھیک ہے, یا آپ دیکھیں سیلیبریٹیز, مجھے بھی نام بھول گیا, وہ جو خاتون ہے جو سنگر ہے, وہ انٹرویو میں لائیو کہتی ہے آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ پوزیسڈ ہوتی, جب وہ گانا گاتی ہے اپنی اس میں ہوتی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں, شیاطین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ ابلیس مسٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, اگر ابلیس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہے, شیخ گوروں نے ثابت کیا. ایک کے ساتھ نہیں ہے تو ملٹیپل جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایگزیکٹلی. تو اپنے سیلف کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھولیں, اپنے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو who sells his soul to the devil, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ اپنے نیک بندوں سے ان کی روحوں کو, اس کی جانوں خرید لیا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیا جو مومن لوگ ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ سبحان اللہ شیطان کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. اور آپ جو وہ جو راجر مانو کا آئی تھنک وہ انٹرویو ہے, وہ بھی دیکھنے والا ہے. 3 گھنٹے کی سٹوری ہے پوری, راجر 3 گھنٹے کی سٹوری ہے. اس میں آپ کریکٹلی بتا دیں بلکہ اس میں ہے کیا. راجر مارنو کمیشنڈ آفیسر تھا یو ایس نیوی میں, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے, باس جو بھی تھا, اس نے بلایا ہائر اپ نے کہ راجر میں تم سے بڑا خوش ہوں, تو میں تمہیں لے جانا چاہوں گا ایک پارٹی میں. تو وہاں پہ سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بڑے لوگ آئے ہوں گے. تو راجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہی سیڈ کہ ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس اوور دیئر. یہ راجر خود سنا رہا ہے 3 گھنٹے کے نا, اے ٹرپ ٹو سپر نیچرل نام ہے ڈاکیومنٹری کا. تو وہ حیران ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ اس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جب وہ اسے یہ بات کہتا ہے نا کہ اچھا تم ڈر رہے ہو, یو آر چکننگ آؤٹ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, چلیں لیٹس گو دیئر. وہاں کی پھر وہ کارستانی بتاتا ہے کہ پولیٹیشینز, سنگرز, میوزیشین, بہت سے میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے, اور وہاں پر سٹیج پر ایک عورت تھی لمبی سی, اور اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. اور کہتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, کہتے کہ میں نے اپنے ڈیڈ فرینڈ سے ملنا ہے. تو وہ اس کا ڈیڈ فرینڈ اس کے سامنے آ گیا, اس طرح سے اس نے ملا, اسٹیج کے پیچھے سے آ گیا. اور اب یہ کیسے آیا, یہ کون ہے؟ میری اس پہ تھیوری ہے کہ اوبویسلی یہ قرین ہے, شیاطین ہے, جنات ہیں, روپ بھی دھاڑ لیتے ہیں. بالکل, رپورٹر میں یہ چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل. دجال ایون جو لوگوں کو مارے گا اور قتل کرے گا, ایون دجال کہے گا, جس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ ایک بدو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, زندہ کر کے دکھاؤں. اچھا آپ کر سکتے ہیں. 2 حدیث میں کیا تھا, 2 شیاطین ان کے ماں باپ کا روپ دھاریں گے اور کہیں گے my son believe in him because he is your رب. Imagine آپ کے پیرنٹس they are long gone, 10 سال اگر پیرنٹس وفات پا چکے ہیں, آپ بڑا مس کرتے ہیں, آپ بھول بھی گئے. Imagine 10 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں زندہ کر کے دوں. آپ کہتے ہیں یار, آپ کی ماں اور آپ کے باپ یہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رب ہے, ہم نے دیکھ لیا,
اس پہ ایمان لے کے آؤ, تو وہ کرے گا. تو یہ شیاطین بیسیکلی روپ دھارتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی ہوا ہوگا نا, وہ شیاطین آئے ہوں گے. کرین بھی روپ دھار سکتا ہے, بندہ مر جاتا ہے اس کا کرین نہیں مرتا ہے. لیکن بہرحال اس سائڈ کے پھر میری باری ہے تو میں کانپنے لگ گیا کہ اب میں کیسے خواہش ظاہر کروں. بہرحال اس سائڈ کے میں نے کہا آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس, اینڈ دیر یو گو. ایک گش آف ونڈ آیا, پیچھے سے پردے سے میرے ڈیڈ پیرنٹس میرے سامنے آگے کھڑے, اور اس نے کہا آئی واز شاکڈ. لیکن میں بڑا ایموشنل ہوا, میں نے ڈیڈ پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ابلیس سے بھی اس نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا. بڑی اس نے باتیں بتائیں, اب یہ سچ ہیں جھوٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ, لیکن بہرحال وہ باتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ابلیس سے جب میری ملاقات ہوئی, ابلیس تو نام نہیں اس نے لیا, اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا لوسیفر ہے, کیونکہ وہ سارے سائن اسی پہ پورے ہو رہے ہیں جو لوسیفر کے بارے میں بائبل میں آتے ہیں. اس نے کہا میں شروع سے ہوں, میں امورٹل ہوں, میں نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے, میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں, جیزس کو بھی میں نے بھیجا تھا, یہ ساری چیزیں کریکٹرز میں نے بنائے ہوئے سارے, یہ سو کالڈ پروفیٹس اور ریلیجن یہ سارے میرے بنے بنائے ہیں, اور میں نے کتنے ہی پریسٹ کو ڈیسیو کیا اور کیا کیا کیا. اس نے اپنی فل پھڑے ماری وہاں پہ اکارڈنگ ٹو ہم. پھر اس نے کہا کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن بھی میں نے لکھوائی تھی اس کو, ڈارون کو. تو بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن آئی ایم کوٹنگ ہم. دیٹس وین ہی سیڈ کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو کرسچینٹی. یہ کام خراب ہے بھائی, یہ بہت ڈارک ورلڈ ہے, تو ڈارکنیس میں آ گیا ہوں میں. تو یہ ہے اس بندے کی اسٹوری, ٹرپ ٹو سپر نیچرل. اچھا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیفور دا ٹائم اینڈز کہ میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے کہ اس وقت ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا, یہ جو بھی گروپ ہے, آپ چلیں یار فری میسن لومیناٹی نہ مانے انہیں, لیکن شیطان کا جو گروپ ہے اس کا کیا ہے سب سے بڑا پروپیگنڈا, ٹرانس ہیومنزم, جس میں سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا ہے کہ مشینز اور ہیومن بینگز کا بلینڈ. فیوچرزم ایک چینل ہے فیس بک پہ بھی, اور اس کے ملین آف لائکس ہیں, اور آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے آلموسٹ 1 ملین سبسکرپشن ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت بات ہوتی ہے, جس میں ٹرانس ہیومنزم کی بہت بات ہو رہی. تو ٹرانس ہیومنزم میں کرنا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہیومن بینگز اور مشینز کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان کی سول جو ہے وہ ختم ہو, روبوٹس بنا دیں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو عورت یہ فیوچرزم کے چینل کو رن کر رہی ہے, شی از دا ڈاٹر آف اے ویری فیمس سیٹنسٹ. اچھا, یہ پوری اس میں ریسرچ ہے باقاعدہ. کل دجال کا ٹاپک میں کوٹ بھی کروں گا, ثابت کروں گا کہ یہ عورت جو ہے اس کا باپ ایک بہت بڑا کلٹسٹ تھا, سیٹنسٹ تھا. اور ظاہر ہے کہ جیک پارسن جس نے راکٹ کا فیول بنایا تھا, اس نے تو باقاعدہ اپنی ڈائری میں دجال کا نام لکھا ہے کہ میں نے فالس مسیحا سے میں نے مسیحا سے ملاقات کی اور اس کا نام دجال ہے. یہ اس کی ڈائری میں گوگل پہ سرچ کر لیں, جیک پارسن کی ڈائری, اس میں دجال لکھا ہوا ہے اس نے کہ دجال, ہی از کالڈ دجال. اور اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, دجال سے میں نے ملاقات کی, اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یو ہیو کریٹڈ سم تھنگ. ظاہر ہے فیول از اے بگ اچیومنٹ, راکٹ اوپر جائے گا, ہائیڈروجن فیول. اور سیٹلائٹ کس طرح اوپر جاتی ہے, وہ راکٹ کے تھرو ہی جاتی ہے, راکٹ نہ ہوتا سیٹلائٹ نہ ہوتی, سیٹلائٹ کے تھرو ہر چیز پہ نظر ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک بات ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو مجھے ڈر لگا ہوا نا اس وقت, وہ یہ ہے کہ جتنا ہماری یوتھ مٹیریلزم کا شکار ہوتی جا رہی ہے, یہ ہپ ہاپ اینڈ ریپ ڈیجیٹلائز بھی ہو رہی ہے, یہ ان کی سولز کو مار رہے ہیں. نمازوں سے ہم دور ہیں, مولویوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, دین کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں. پھر یہ جس طرح فیس بک پہ اور یہ یوٹیوب پہ, پھر پون کا پورا ورلڈ ہے, پھر یہ M&M اور یہ پوری الومیناٹی کا ایک کلٹ ہے. جتنا یہ ان کو سن رہے ہیں, اور پھر مشینز میں جتنا بلینڈ ہوتے جا رہے ہیں نا, ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے. لٹرلی ہماری آنے والی جنریشن میں یہ ڈر ہے زومبی ہوگی اور مشینز بن جائیں گے. اور جب وہ مشینز بن جائیں گے نہ ان میں انسانیت ہوگی, اسلام تو دور کی بات, انسانیت بھی نہیں ہوگی. اور دس از دی مین ایجنڈا کہ ان کی سول کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ان کو ہم نے درندگی, وہ جو ہیومن بینگ کی وہ نفس امارہ ہے نا, اس کو ہم نے پیک پر لے کر آنا, تاکہ نہ تو یہ کچھ سوچ سکیں, نہ ہی یہ کوئی نالج حاصل کریں, اگنورینٹ رہیں, پروپیگنڈاز پر بلیو کریں. ہمیں وہ کانسپیریسی تھیورسٹ کہتے ہیں. سب سے بڑے تو کانسپیریسی تھیورسٹ پہ بلیو کرنے والے خود ہیں. سب سے بڑے تو وہ انوتھینٹک نالج پہ بلیو کرنے والے خود ہیں. فاکس نیوز ان کے لیے بائبل ہے, اور CNN جو بتا دیتا ہے اس پہ اندھا دھند بلیو کر لیتے. تو سب سے بڑا جو اس وقت ویپن ہے نا, موویز کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, وہ یہ ہے کہ خدا کے کانسیپٹ کو ختم کرو ان کے مائنڈ سے. ان کے بچے کے مائنڈس میں
صرف مارول ہیروز ہونے چاہیے, دور دور تک خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی وجود نہیں. کسی مووی میں نہیں دکھانا کہ کبھی کسی ہیرو نے اللہ سے مدد مانگ لی. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنسے تو کس سے مدد مانگ رہے تھے, یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کس سے مدد مانگ رہے تھے. ان کا ہیرو کیا کرتا ہے مووی, کبھی اللہ کا کانسیپٹ دکھایا کسی ڈرامہ میں, کسی مووی میں, کہیں نہیں ہے. وجہ کہ بچے کے مائنڈ سے خدا کا کانسیپٹ نکالو اور یہی ثابت کرو وی آر گاڈ, آئی ایم, میں ہوں, سب کچھ میں ہوں. تو یہ میرے نزدیک شیخ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. They are pretty successful. آپ یہ دیکھیں نا, ہر گھر میں یہ چیز ہے, میوزک ہو گیا, یہ موویز ہو گئی اور پورنوگرافی ہو گئی. یہ تو وہ ایگزیکٹ پرابلمز ہیں جن سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے موسیقی کو حرام, موسیقی کے آلات حرام قرار دیے. اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. آئی وش کہ ہم یہ کیمیکلز کے تھرو سمجھائیں اور اس کے تھرو, کنسیپٹ کے تھرو, کہ کتنا گمراہ تھرو آؤٹ ہسٹری میوزک کے تھرو ہوئے ہیں لوگ. لٹرلی اٹ ایکٹس لائک اے ڈرگ. اور لوگ ہیڈ بینگنگ کرتے ہیں, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ہپ ہاپ سن کے, لوگ ریپ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں, اور دے کین ڈو اینی تھنگ فار دیم. لٹرلی وہ بچے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں ریپ سننے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ریپر بننے کے لیے. آئی کین سیل مائی ہیئر آفٹر, نو پرابلم ایٹ آل. میں ایکٹر بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں نا, سب سے بڑا مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اب مسلمان کنٹریز میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. ایتھیزم ان کا ایجنڈا ہے, تھیوری آف ایوولوشن ان کا ایجنڈا ہے, گاڈ کو ٹوٹلی ذہن سے نکال دو, یہ ان کا ایجنڈا ہے. ٹرانس ہیومنزم کی طرف لے آؤ, مشینز بنا دو انہیں, زومبیز بنا دو, نہ یہ کچھ سوچ سکیں, نہ یہ نالج کی طرف آئیں, پروپیگنڈاز پہ یہ بلیو کریں, اور کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے ہم انہیں چلائیں. And people are not waking up, youth are not waking up. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو لیول آف ٹیکنالوجی وی ہیو اچیوڈ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکالرز بھی جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دس لیول آف ٹیکنالوجی کی ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ میجک. ایگزیکٹلی وداؤٹ میجک جس نے اچیو کی ہے. اور آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, آج کل کا جو رب ہے نا وہ قارون, حامان, فرعون یا کوئی یہ مورتیاں نہیں ہیں. آج کل کا رب ٹیکنالوجی اور سائنس ہے. ہر بندہ اس کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے. اور جو چھوٹے موٹے رب ہے نا, جو نیچے جو ہے وہ فیم ہے, لائکس ہیں, وہ مال ہے, پیسہ. آپ دیکھیں وہ جو اس دن ہمارے پاس کتنے میڈیا کی پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مووی میں آنے کے لیے عورت اپنی جب تک جسم نہ بیچے اس کو اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے. ہم حارث بھائی سے ملے تھے. جی بالکل, ماشاءاللہ, ڈنیٹا کے جو سی ای او ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ میں نے کم از کم 200 یوتھ کا انٹرویو کیا, اور بڑی افسوسناک بات انہوں نے بتائی. اگر تو وہ 100% جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. ہی سیڈ کہ ہماری یوتھ, پڑھی لکھی یوتھ, سو کالڈ پڑھی لکھی, یہ لمس کے گریجویٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ, یہ پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ نوکری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسپیشلی ٹاپ پر آنے کے لیے. اس حد تک مورل ویکیوم ہے اگر ان کی بات میں 100% سچائی ایسا ہے. میں تو یقین جانے, یہ تو پیسہ پاور تو دور کی بات ہے. ایک کینیڈا کی یا گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک پرسنلی خود کیس بھی جانتا ہوں جس نے اپنے دین کو چینج کر دیا اور اسلام کو چینج کر دیا. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیپورٹ فرام کینیڈا ٹو پاکستان. تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھ بات سنو, اپنے دین کو اسلام سے ہٹا کے فلاں لکھوا دو, یو ول گیٹ the citizenship of easily. اس نے کہا واللہ صحیح. میں نے کہا ہاں, فوراً سے لکھوایا. And then they make sure کہ you go to their عبادت گاہ as well, and وہ سب کرنے کے لیے. تو پیپل, لوگ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آپ یوتھ کو کرنٹلی دیکھیں, سبحان اللہ مجھے تو ترس آتا ہے آنے والی جنریشنز کے اوپر. کس طرح کے پیرنٹس ہم پیدا کر رہے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل, سیلفش پیرنٹس, سیلفش لوگ. ہم یہ جو بھی یوتھ ہے, جب یہ ماں باپ بنیں گے, بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. پتر آئی پیڈ لو, یہ ٹی وی پہ ڈیانا اینڈ روما لگا دیا ہے, کچھ کارٹونز لگا دیے, یہ دیکھتے رہو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو کیونکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, یعنی پیسے کو پوجنا ہے, اور میں نے کام کرنا ہے. اور یہ آج بھی ہونے شروع ہو گیا ہے. آنے والے دور میں یہ لوگ, ہم بڑے ماں باپ کی بھی غلطی ہے, کہتے میں نے جی اپنے بچے کو آج تک نہ نہیں کیا. میں نے آج تک, حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو بچہ 14 سال کے ہو گیا اور اس کو نہ نہیں سنی اس نے, ہی از ایموشنلی ویکڈ. بالکل, ایموشنلی ویک. اور چینج جو ہے نا وہ اوور جنریشنز ہی آتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ جنریشنز جو ہے نا, اب یہ جس جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی. ایموشنلی انسٹیبل کی آپ نے بات کی شیخ, نظر آتا ہے. اے لیول, او لیول, میں تو اس سرکل میں ہوں, بڑے اچھے اچھے بچے بھی ہیں, لیکن نظر آتا ہے کہ دے کانٹ ٹیک پریشر. دے لٹرلی کوئی کرٹیکل انالیسس کر دو, اس پہ دشمنی مول لے لیتے ہیں, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو. یس, obsessive compulsive disorder, اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ میں ہر چیز لے لوں, ہڑپ کر جاؤں. تو میسج جو ہے نا شیخ میں دینا چاہوں گا, مطلب جو ہماری آڈینس ہے نا,
کہ جو میسو فتنہ اس وقت آ رہا ہے نا, جتنا آپ اس چیز میں ڈوبتے جائیں گے, آپ ڈوبتے جائیں گے. ایک یہ فتنہ کنزیومرزم کا فتنہ ہے, پھر کیپٹلزم کا فتنہ ہے, پھر یہ فیم کا نشہ ہے, اس کی وجہ سے نارسسزم آ رہی ہے ہماری یوتھ میں. ہر بندہ, فومو ایک ڈس آرڈر ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ میں نے انسٹا بنانا ہے, میں نے کرنا ہے, ورنہ میں مر جاؤں گا. اگر میں نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کی انسٹاگرام پہ ایز اے اسٹیٹس, تو میں گیا, I am out. کیونکہ میرا جو رسپیکٹ کا لیول ہے وہ مجھے رسپیکٹ تبھی ملے گی, ایگزیکٹلی, اور جو سوشل اپروول ہے مجھے دوستوں سے تب ملے گا جب میرے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑی گاڑی, اور اس کا سپیڈو میٹر کی پکچر جب تک میرے پاس اچھا فون نہیں ہے. یقین جانے آج کا بچہ اتنا ویک ہے کہ وہ ایک چھوٹا فون اگر اس کے پاس ہے نا, یہ تو ہوگا نہیں. اگر ہے تو وہ جیب سے باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں مر جاؤں گا, جیب سے باہر نہیں نکالوں گا, کیونکہ میرے پاس نوکیا کا 3310 ہے. دوستوں کی گیدرنگ میں موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری رسپیکٹ, صحیح ایگزامپلز ہم بھی, میں بھی میرے خیال میں سولوشن ہے نا جو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ آپ ٹھیک ہے بیسک نالج لے لیں جو آج کل کا ہو رہا ہے. اصل جو سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی فتنوں کا پتہ چلا, جب بھی انہوں نے مطلب فتنوں کا بتایا صحابہ کو, ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مزید ریسرچ کرو یا مزید یہ کرو یا اپنے آپ کو نا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کرو. یس وی لو ٹیکنالوجی اینڈ وی یوز ٹیکنالوجی, ہمارا پورا آفس ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ, لیکن وی یوز اٹ فار پازیٹیوز. حدیث میں آتا ہے سابقوا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل مظلم یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی رجل مؤمنا یصبح کافرا, کہ ریس لگاؤ, کمپٹیشن کرو, جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تم نیک اعمال میں بڑھ جاؤ. بالکل. سابقوا بالاعمال فتنہ, فتنوں کا مقابلہ نیک اعمال سے کرو, جیسے رات کو اندھیروں کی طرح واپس آئیں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, اور رات کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور آپ دیکھ لیں یہ وہی دور ہے. اور اس سے پہلے ایک سٹیپ شیخ وہی ہے جو پہلی وہی تھی, اقرا. ہر چیز کا سلوشن اقرا. نالج حاصل کریں گے تو اللہ کے قریب آئیں گے. تقوی انکریز, تقوی کا تعلق نالج کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نالجبل لوگ ہیں یہی متقی ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, متقی ہوئے جو نالجبل لوگ ہیں. نالج از دا سلوشن. تھیوریز پہ اور یہ پروپیگنڈا پہ اور سائنس خدا سے ہم نے نالج کسی اور چیز کو کہہ دیا نا, ہم نے قرآن حدیث کو تو نالج سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو ربی زدنی علم ہے وہ ہر اسکول میں لکھی ہوتی ہے, اور اس سے مراد وہ یہی ہے نا کہ فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, یہ نالج. اور علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے. بائی دا وے حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے, ضعیف بھی نہیں, من گھڑت حدیث ہے. اور وہ جو علم اگر ہوتا بھی نا تو بیسیکلی اصل علم ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہتا رہا اقرا پڑھیں. انہوں نے کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. واللہ جب تک جبریل نے یہ نہیں کہا نا بسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ, تب تک اللہ بھی نہیں اللہ کے نام سے پڑھ. یعنی جو علم آپ کو رب سے نہ جوڑے وہ علم ہے ہی نہیں, وہ فنون ہے. صحیح بات ہے. شیخ کہتے ہیں کہ جبریل ہزاروں سال بھی کہتے رہتے نا اقرا, اللہ کے بھی کہتے رہتے ما انا بقارئ, نہیں پڑھوں گا, نہیں آتا پڑھنا, جب تک وہ کہتے نا کہ بسم ربک الذی خلق, جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ. یعنی وہ علم ہی نہیں ہے جو رب سے اٹیچ نہ کرے, جو رب سے دور کر دے وہ سبحان اللہ اس کو ہم علم کہیں. تو اصل علم وہ ہے جو رب سے اٹیچ کرے. اور ہم جو یوتھ کو فارمولا دیتے ہیں آج کل کے فتنوں سے بچنے کا فارمولا, اور میں انشاءاللہ کچھ کامنٹس بھی لیتا ہوں, اس پہ اسکرین کرتے ہیں کہ اقرا سب سے پہلی وحی, قم اللیل الا قلیلا دوسری وحی, اور قم فانذر تیسری وحی. یعنی نالج حاصل کرو, عبادت کرو اللہ کی, اس سے اسٹرینتھ لو, نیک اعمال میں بڑھو اور دعویٰ کرو. میں نے نالج کا معاملہ نا غیب سے بھی سمجھتا ہوں. ایک تو نالج جب آپ قرآن حدیث کا حاصل کرتے ہیں تو ایک تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے نا, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے تو آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. صرف یہ چیز نہیں ہے. میں جو قرآن حدیث کے علم کے مطابق سمجھتا ہوں نا, اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے. جب آپ قرآن حدیث کا علم سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یو گیٹ دس فرقان, کہ آپ نا حق اور باطل کو پہچان پاتے ہو. اینڈ دس از سم تھنگ وچ کمز فرام دی انسین. دس از ہاؤ سی اٹ. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, یہ تثبیت ہے نا جو ملتی ہے. ہم کل دجال کے ٹاپک کی بات کریں گے تو اس میں ہم ذکر کریں گے کیسے ملتی ہے انسان کو. الذین آمنوا, انہیں کو ملے گی. اور اللہ نے کیا فرمایا, اتقوا فراست المؤمن, ڈرو مومن کی فراست سے. یعنی مومن وہ چیزیں دیکھ لیجیے جو عام انسان نہیں دیکھتا. اور نالج انسان کو نا کام اور وہ کول کرتا ہے اور کلیئرٹی دیتا ہے. مطلب اندھیروں میں روشنی دکھانے کا کام نالج کا, کنفیوژن میں کلیئرٹی دینا نالج کا کام ہے. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ میں, لوگ بھاگتے ہوئے یا ابن مسعود قامت الساعہ, مسعود ابن مسعود
قیامت قائم ہوگی کیونکہ سینڈ اسٹارم آیا تھا نا اور ریڈ کلر کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا بیٹھ جو ادھر آ کے پتہ بیٹھ جو ادھر. پھر اشارہ کیا جب تک یہاں سے لشکر نہیں اٹھیں گے انڈر 80 فلیگز 12,000 سولجرز اور ملحمۃ الکبریٰ نہیں ہوگی اور وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی. ہمیں اللہ کی نے بتا دیا. سو دا پوائنٹ از لرن, اقرا, پڑھیں دین کو, قرآن اور حدیث کو. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ یہی تو جو ایپیسوڈ ہے نا آج ہماری کہ فری میسن الومیناٹی کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہی کہ اگنورینس کو جتنا پھیلانا ہے پھیلاؤ. اور دیکھیں کامیابی اس میں کس حد تک ہے کہ ہمارا بچہ, سیدھی سی بات ہے, اللہ یہ کہ وہ کسی ریلیجس پیرنٹس کا بچہ ہو یا اللہ کی کوئی بہت بڑا احسان اس پہ ہو جائے, ادروائز ریلیجس نالج کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لوزرز ہیں مولوی. اور ہمارا بھی اس میں اتنا قصور ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا بیٹا تیرا. اب وہ سائیکالوجی پہ ایسی ہٹ کرتی ہے اس کو بعد جائے قرآن ختم ہے, ایکسل اب دنیا میں کرنا ہے. قرآن بس قاری صاحب نے پڑھانا تھا, دیٹس اوور, وہ ختم ہو چکا ہے. جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, برکت کے لیے میں پڑھ چکا ہوں, اب میں نے یہاں پر آنا ہے. تو اس کو شیخ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق دجالی فتنے سے. اور بس یہ کہ بشیروں و نذیرہ, پرافٹ ڈرانے والے بھی تھے اور بشارت دینے والے بھی تھے. میں تو ڈراؤں گا یوتھ کو آج کے ٹاپک کے بعد کہ بچا لیں اپنے آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سسٹم میں سانس لیتے رہے, فالو کرتے رہے, الاؤ کرتے رہے, جیسے فتنے کا مطلب مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ فتنے کا مطلب مجھے ذرا بتائیں, ویژوالائز کرائیں, یہ ہے کیا ایکچولی, ٹیسٹ ہے, ٹرموائل ہے, واٹ از اٹ. انہوں نے کہا فتنہ یہ کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی. مجھے ویژوالائز کرایا کہ تم ایک گھر میں رہ رہے ہو, چاروں طرف آگ ہے لیکن ادھر ہی رہنا ہے. اب ماسک پہن کے رہو گے, پانی بالٹی سے آگ بجھاؤ گے, کیا کرو گے, کچھ تو کرو گے. تو یہ پریکاشنز تم نے فتنہ دجال کے موقع پر کیسے لینی ہے, اپنے تک آگ کیسے نہیں آنے دینی. تو یہ لوگ لٹرلی پرورٹس ہم بن جائیں گے جس لائف سٹائل پہ ہم جا رہے ہیں. جو ہے نا فتنہ اٹ سیلف از ناٹ اے نیگیٹو ورڈ. فتنہ وہ کہتے ہیں نا فتنت الذهب, میں نے سونے کو آگ لگائی. واٹ ہیپنز از فتنہ پیوریفائز, نیکوں کو الگ کر دیتا ہے اور گناہ گاروں کو الگ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی یہ چھانی ہے, چھانی جس میں کچرا نکل جاتا ہے اور پیور گولڈ جو ہے نا رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو فتنہ ایک مومن کے لیے اس کو رب کے مقام میں, رب کے سامنے بلند کرنے کا چھانٹی ہو رہی ہے یہ چھانٹی. اور آپ دیکھیں کہ شر اور باطل کتنے جلدی سے, بہت جلدی سے فیس بک یا یوٹیوب پہ اوپینین سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہماری ایپیسوڈ کے بعد آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں دیکھیں ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے کانسپیریسی تھیوریز. ایک احتشام امین کہتے ہیں, طه ابن جلیل sir, I feel so detached from everything. I don't understand what is happening. I don't feel interest towards anything and I feel a certain emptiness in my heart. Please help. چلیں آپ کا نا کہ انشاءاللہ کل اسی کوشچن کے آنسر سے انشاءاللہ یہ بات شروع کریں گے. سو جزاک اللہ خیر, بہت زبردست رہا. اور کل کا جو سیشن ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ول کنیکٹ یہ جو میجک اور جو الومناٹی فری میسنز ٹو دجال, کس طرح سے یہ دنیا دجال کا انتظار کر رہی ہے اور اپنا جو اصل ان کا. لیکن کل کمزور دل والے نہ آئیں, کل ہم بہت ڈرائیں گے اور بہت ہی ایسی باتیں کھولیں گے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں ڈپریشن میں نہ چلے. بالکل. اور کس طرح سے آنے والا دور کیسا ہوگا احادیث کے مطابق, اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں کل بات کریں گے. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. سی یو ٹمورو. جزاک اللہ خیر سلمان اینڈ بٹ مزمل فار your comments. کہہ رہے ہیں الحمدللہ much productive session. Sister Amber Malik کہہ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ bless strength and understanding قرآن with تفسیر to all our youngsters. آمین یا رب العالمین. قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور نصیب فرمائے. Every day I listen to the talk, my thoughts is this is the best one. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ایک میں دعا آپ کو دے کے بھیجتا ہوں سیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب بھی تم تشہد اپنی نماز میں تشہد کی میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. اور اس میں کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں نا, ان سے یعنی پناہ مانگا کریں. اور ایک اور دعا بھی چلے آپ کو ایز اے بونس دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی فتنوں کے دور کے لیے بہت پریولنٹ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور جو میں کیونکہ وہ کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ لمبی دعا ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے فتنے سے بچا لیں.
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لي وترحمني. یہ جو دعا ہے نا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تُصِيبُنِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ کہ یا رب اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ تو مجھے اس سے پہلے ہی موت دے دینا فتنے میں شامل ہونے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو خیر پہ رکھے اور موت دے تو فتنوں سے بچا لے ہمیں اور اس سے پہلے ہمیں موت دے دے. اور اس کا جو سولوشن ہے نا وہ اس میں ہے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. میں تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے سے قریب کریں, اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کو پانے والے بنے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you guys tomorrow inshallah. Stay tuned.